السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو اس اسلامی نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے عظیم افراد جن کو دنیا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے عظیم رتبوں اور بڑی شانوں کے مالک ہیں، اس ماہ محرم کا تعلق سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جیسے ہی یہ ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر ایک کا ذہن کربلا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان 72 شہدائے کرام کے صدقے میں امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ اس محرم ماہ مکرم کا تعلق جہاں بہت سارے انبیاء کرام سے جڑا ہوا ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بہت سارے انبیاء و مرسلین کو اس ماہ مکرم کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، بہت ساری انبیاء کرام کی یادیں اس دن سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا تعلق ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گل گزار ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے نجات ملی، اس طرح بہت سارے انبیاء کرام سے تعلق ہے۔ لیکن وہیں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ بھی عاشورہ کی یعنی 10 محرم کی تاریخ ہے۔ تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جیسے ہی ماہ مکرم کا چاند نظر آتا ہے ہر ایک کا ذہن کربلا کی تاریخ پہ پہنچ جاتا ہے، اور کیوں نہ پہنچے۔ یقیناً اگر نبی کی آل سے جس کو محبت نہیں ہے وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں مختصر انداز میں ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ ایک بہت عظیم پیغام ہے ایک چھوٹی سی حدیث پاک میں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ، یعنی بچپن سے ان کی گٹی میں یہ 3 چیزیں ان کو ضروری طور پر ان کی زندگی میں شامل کر دو۔ سب سے پہلے وہ چیز یہ ضروری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ دوسری سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کی اہل بیت اطہار، حب اہل بیتی، یعنی سرکار کی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں۔ دوسری حدیث پاک جو باب المناقب ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور اس حدیث کے ماشاءاللہ سبحان اللہ راوی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادوں کے دست مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سرکار نے ارشاد فرمایا، من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اور ان کے والد گرامی سے محبت کی، ان کی والدہ محترمہ سے محبت کی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا۔ اتنا خوبصورت پیغام کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جو پنجتن پاک سے محبت کرے گا، اور اس حدیث مبارکہ میں پنجتن پاک کو جمع کر دیا سرکار نے۔ روایت کرنے والے حضرت علی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سرکار نے اس انداز میں
اس خوبصورت حدیث پاک میں پیغام دیا کہ جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا، قیامت میں جب لوگ پریشان ہوں گے تو وہ جو ان سے محبت کرے گا میرے درجے میں قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا پیغام اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مکرم میں ہم وہی کام کریں جس سے ہمیں سرکار کی رضا حاصل ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاتون جنت کی جو ہے رضا حاصل ہو، ان کے شہزادے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رضا حاصل ہو۔ اور ان کی رضا جب حاصل ہوگی جب ہم پیغام کربلا پر عمل کریں گے، جب ہم جو ہے کربلا کی صحیح تاریخ کو پڑھیں گے اور کربلا کی صحیح تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی گہرائی میں اتر کے جائیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام کا تمام پورا واقعہ اور پوری مکمل تاریخ جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ 72 نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اہل بیت اطہار نے اس کے بعد بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اور یہاں پر یقیناً اگر اس شہزادی جو یقیناً جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، اگر ان کا ذکر نہ ہو تو یقیناً یہ تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے۔ وہ ذات ہے سیدہ جو ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نواسی خاتون جنت کی لخت جگر نور نظر، جن کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک عظیم قربانی ہے ان کی، سیدہ سکینہ ہو چاہے سیدہ شہربانو ہو، تو ماں اور بہنوں کے لیے یہ کردار ہے کہ ان کے کردار پر عمل کریں۔ اور ہمارے نوجوانوں سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان حدیثوں پر ضرور غور و فکر کریں، یقیناً اس میں تمام گہرائیاں ہیں اور تمام ہمارے لیے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو کربلا کی تاریخ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کربلا کی تاریخ سے جو پیغام ملا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے جانثاروں کی شہادت، آپ کے بیٹوں اور آپ کے بھتیجوں کی شہادت، جس مقصد کے لیے ہوئی وہ مقصد تھا شریعت مصطفیٰ کی حفاظت، قرآن کی عظمت کی حفاظت۔ لہذا ہم تمام عاشقان اہل بیت اطہار اور عاشقان مصطفیٰ، عاشقان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اس محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور 1442 ہجری اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھیں، 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل پہلی تاریخ ہے، جمعہ مبارکہ کو پہلی تاریخ ہے، لہذا اس تاریخ سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں، اور پیغام کربلا پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور بزرگ اور ماں اور بہنیں یقیناً جو ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی محافظت کریں گی اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔